آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جب مسئلے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ پرابلم کس جگہ پہ ہے تو پھر اس کا جو سلیوشن ہے اس کو حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح تمام وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، وہ لکی لوگ ہیں جن کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہماری جو لائف کے اندر اتار چڑھاؤ ہے، ہمارے جو پرابلمز ہیں وہ کس کس جگہ پہ ہیں، اور کس مسئلے کو، لائف کے کس پہلو کو، لائف کے کون سے ٹریک کو اگر ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اگر ہم اس کو اپنے مطابق چلاتے ہیں تو ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، مسائل تب بڑھتے ہیں جب ہم مسائل کو مسائل سمجھتے نہیں ہیں۔ چھوٹے مسئلے سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹی مسٹیک سے اگر اس کو اگنور کر دیا جائے تو اس کے بعد بڑی مسٹیک کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی جس نے ایک بہت بڑا جہاز تیار کروایا، اور جہاز بھی کون سا ہے کہ وہ بحری جہاز ہے، اور اس بحری جہاز کی اوپر اس بندے نے، اس کی تیاری کے اوپر اس بندے نے کئی بلین روپے لگا دیے۔ اب جب سارا کچھ ہو جاتا ہے، اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہو گئی، تو اب اس جہاز کی سٹارٹ کا وقت آیا تھا، اس کو چلانے کا وقت آیا تھا، تو ہوا کیا کہ وہ جہاز سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا۔ مالک پریشان ہے کہ یار میں نے اپنی ساری جمع پونجی اس کے اوپر لگا دی ہے اور یہ تیار ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ابھی تک یہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا۔ ہوا کیا کہ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو بلایا اور کہتا ہے کہ ایسے کریں، آپ اپنے کو قرب و جوار سے، اپنے قریب سے کوئی ایسا انجینئر پکڑیں جو اس جہاز کے فالٹ کو سمجھ سکے، کیونکہ یہ جہاز، اس پہ میں نے اپنا سارا اثاثہ لگا دیا ہے، اب اگر یہ نہ چلا تو میں دیوالیہ ہو جاؤں گا، میں کنگال ہو جاؤں گا۔ اسسٹنٹ کیا کرتا ہے؟ اسسٹنٹ نے اپنے قرب و جوار کے جو چند انجینئرز تھے ان کو بلایا، کوشش کروائی، گھمایا پھرایا، لیکن جہاز چلنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ جہاز کے اندر جو فالٹ بنا تھا، اس بحری بیڑے کے اندر جو فالٹ بنتا ہے، اس کو وہ جناب کوئی بھی ڈائگنوس نہیں کر سکا، کسی کو بھی نہیں پتا چلا کہ یار اس کو پرابلم کس جگہ پہ ہے۔ خیر، وقت گزرتا گیا، وہ کوشش کرتے رہے، لیکن اپنے اس علاقے کے تمام انجینئرز جو بحری بیڑے کے بارے میں جانتے تھے، جن کو اس کی جانکاری تھی، ان سے وہ بحری بیڑا تیار نہیں ہو سکا، مین کے چل نہیں سکا، وہ اس کے مسئلے کو نہیں دیکھ سکے۔ خیر، مالک نے کہا کہ ایسے کریں، اسسٹنٹ کو کہا کہ ایسے کریں، آپ آؤٹ آف کنٹری سے اس کام کے جو ایکسپرٹس ہیں، جو ماہرین ہیں، آپ ان سے مدد لیں، آپ ان کو انوائٹ کریں، آپ ان کو بلائیں۔ خیر، بلایا گیا، لیکن کسی کی سمجھ میں بھی اس جہاز کا فالٹ نہیں آ رہا۔ اس ساری کوشش کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس مالک کے ملازمین کے اندر ایک آدمی نے کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس آپ کے اسسٹنٹ کو اپنے ساتھ لے جا کے، اسی علاقے کے اندر ایک چھوٹی سی دکان ہے، اور وہ بندہ چھوٹی موٹی جو بحری شپس ہوتی ہیں ان کو وہ ٹھیک کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو لے کے آ جائیں۔ اب جب اس بندے کو پرمیشن ملی کہ ہاں آپ اسسٹنٹ کو لے جائیں، آپ میرے سیکرٹری کو لے جائیں، اور اس جہاز مکینک کو، اس بحری شپ کے مکینک کو، انجینئر کو آپ کیا کریں، لے آئیں۔ اس بندے کی دکان پہ گئے، وہ آگے سے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ اس بندے سے کہا کہ یار ہمارا یہ مسئلہ ہے، اور ہم نے پورے اپنے اس ملک کے جو جتنے بھی انجینئرز تھے ہم ان کو بلا چکے ہیں، کسی کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آ سکا، اور ہم آؤٹ آف کنٹری سے بھی اس کام کو حل کرنے کے لیے لوگوں کی مدد لے چکے ہیں، لیکن کسی کو بھی اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو جناب محترم، آپ سے یہ التماس کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور ہم آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ اس کی اجرت دے دیں گے۔ اس بندے نے کہا کہ جناب محترم، میری تو چھوٹی سی دکان ہے، اور آپ کا جو بحری شپ ہے مجھ سے یہ مینیج نہیں ہوگا، آپ کائنڈلی کسی اور کے پاس چلے جائیں، میرے بس کی بات نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس بندے پہ فورس کیا گیا کہ نہیں، ہمیں یقین ہے، ہمیں امید ہے کہ تم ہمارا یہ کام کر سکتے ہو، اس مسئلے سے تم ہمیں نکال سکتے ہو۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یار آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں اتنے بڑے جہاز کا مکینک ہوں، اور میں تو بھئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہوں۔ خیر، وہ مایوس ہو کے واپس چلے گئے، اور آ کے اپنے مالک کو بتایا کہ وہ آدمی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مالک نے کہا کہ نہیں، آپ ہر صورت پہ اس کو ساتھ لے کے آئیں۔ واپس گئے، اس کا ترلا کیا، اس کے سامنے درخواست کی کہ یار خدا کا واسطہ ہمارے ساتھ چل۔
تو خیر وہ بندہ نہ چاہتے ہوئے اس نے اپنے کچھ وہ جو ضروری چیزیں تھیں، جو اوزار وغیرہ تھے، وہ لیے اور چل پڑا۔ اب جب گیا تو اس نے دیکھا تو اتنا بڑا جہاز، اتنا بڑا بحری بیڑا، میں تو خیر نہیں، اس نے کیا کیا، اس نے وہ جو اپنے وہ اوزار تھے، وہ ٹیچی کیس تھا، وہ جو تھیلا اس کے پاس، اس نے وہ رکھا اور اس نے پورے بحری بیڑے کا وزٹ کیا، اور اسی وزٹ کے اندر اس نے 3 گھنٹے لگا دیے یہ دیکھنے میں کہ میں یہ جو چلنے کا پرابلم آ رہا ہے، یہ جو سٹارٹ نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے۔ 3 گھنٹے بعد وہ آ کے مالک کو کہتا ہے کہ مجھے کچھ وقت لگے گا، لیکن میں آپ کے اس بحری بیڑے کو انشاءاللہ سٹارٹ ضرور کر دوں گا، کیونکہ اگر آپ اتنی مجھ پہ امید لے کے بیٹھے ہیں، آپ نے مجھ کو اتنے مان سے بلایا ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کا یہ کام کر کے جاؤں گا۔ مالک کو امید لگی، وہ خوش ہوا، اس نے کہا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جس بندے کو ہائر کیا ہے، ہم جس بندے کو لے کے آئے ہیں، یہ بندہ عام نہیں ہے، خاص ہے۔ وہ جو چھوٹی دکان ہے، چاہے دکان چھوٹی ہے، لیکن اس بندے کے اندر جو برین ہے وہ چھوٹی دکان والا نہیں ہے، امید ہے کہ یہ بندہ ہمارا کام کر دے گا۔ خیر مسلسل 7 گھنٹے کی کوشش کے بعد وہ بندہ، وہ جو انجینئر، چھوٹا سا انجینئر جو بلا کے لائے تھے، اس نے کیا کیا، ایک جگہ پہ بیٹھ گیا، پنکھے جہاں پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پنکھوں کے پاس وہ بیٹھتا ہے اور بڑے غور سے دیکھتا ہے، اور اتنے میں مالک آتا ہے اور مالک دیکھتا ہے کہ یار اس کو لگتا ہے فالٹ مل گیا۔ مسلسل وہ بندہ ان پنکھوں کو واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، اور وہ جو مالک اور اس کا اسسٹنٹ اور ساتھ میں جو جہاز کا عملہ تھا، وہ سب کے سب اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اسی سسپینس کے اندر ہیں کہ یار ابھی کچھ ہونے جا رہا ہے، اب یہ ہم کو بتا دے گا کہ لیں جی آپ سٹارٹ کریں، یہ کریں وہ کریں۔ خیر مسلسل 7 گھنٹے کی محنت کے بعد جب 8ویں گھنٹے کا پہلا منٹ شروع ہوتا ہے تو اس بندے نے اپنے اس اٹیچی کیٹ سے، اس تھیلے سے ایک ہیمر نکالا، ایک تھوڑا نکالا، اور کیا کرتا ہے، کچھ نے تھوڑا پکڑ کے مسلسل 3 ہٹس جناب جس جگہ پہ پنکھا تھا اس کے اوپر لگائی، 1 2 اور 3۔ اب جب 3 ہٹس لگتی ہیں، 3 ہتھوڑے لگے، اور کیا ہوتا ہے کہ اس نے کہا، اسسٹنٹ سے کہتا ہے سیکرٹری صاحب آپ جا کے جہاز کو سٹارٹ کروائیں۔ مالک بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ کمال ہو گیا، ہم تو کھپ گئے ہیں، لیکن مجال ہے کہ یہ کہیں پہ چلنے کا نام لیتا ہو۔ اب جناب اسسٹنٹ نے مالک سے پرمیشن لی کہ حضور والا کیا ہم جہاز کو سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی وائی ناٹ، کیوں نہیں، ہونا چاہیے، اور اگر نہ ہوا تو کہا نہیں آپ ایسی بات نہ کریں، آپ لائف کے وہ جو پلمبر تھا، وہ جو انجینئر تھا، وہ جو مکینک تھا، وہ مالک کو کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ زندگی کے اندر اگر آپ نے گرو کرنا ہے تو کبھی بھی امپاسبل کو سامنے نہیں رکھنا، امپاسبل کو سامنے نہیں رکھنا، کیونکہ امپاسبل کے اندر پاسبل ہے، آپ نے امپاسبل کے اندر سے پاسبل کے نکالنا ہے، اور جس طرح میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں، جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ویسے ویسے کرتے جائیں، میں آپ کو انشاءاللہ مایوس نہیں کروں گا، میں آپ کو نا امید نہیں کروں گا۔ اب لہٰذا آپ جہاز کو جا کے سٹارٹ کروا سکتے ہیں۔ لے جی جہاز سٹارٹ کیا گیا، اس بحری بیڑے کو سٹارٹ کیا گیا، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے انجینئرز، اتنے بڑے بڑے مکینک، اتنے بڑے بڑے جناب مہان لوگ، اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، جبکہ وہ اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ تیار نہیں کی گئی تھی، لیکن فالٹ کہاں پہ آ رہا تھا؟ اب کیا ہوا کہ جب جہاز سٹارٹ ہوا اور وہ جو انجینئر تھا، وہ چھوٹا مکینک تھا، اس نے اپنا وہ ضروری سامان لیا جو وہ لے کے آیا تھا، اور کہتا ہے اللہ حافظ، اتنا کہہ کے وہ اپنی دکان پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ دکان بھی قریبی تھی، زیادہ دور نہیں تھی۔ مالک بڑا خوش ہوا ہے، مالک نے کہا کہ جناب جشن کا اہتمام کیا جائے۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کو انوائٹ کیا، اس نے اپنے جناب پورے عملے کو انوائٹ کیا، ودن کے ان کی فیملیز کو بھی انوائٹ کیا، اور ایک بہت بڑا رات کو کھانا پکتا ہے جس کے اندر جناب وہ خوب چیل کرتے ہیں اس خوشی میں کہ ہمارا بحری بیڑا تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اوپر اپنا کام کریں گے۔ اچھا، اب جب یہ سارا کچھ ہوا، رات کو پارٹی ہوئی، پارٹی ختم ہوئی، اور اسسٹنٹ نے مالک سے پوچھا کہ حضور والا آپ نے اس بندے کو دیا کچھ نہیں، وہ بندہ آیا ہے
इतना बड़ा हमारा वो काम करके चला गया है और हमने क्या किया है, हमने उसको दिया कुछ नहीं। मालिक ने कहा राइट बनता है यार उस बंदे का, ना उसने कुछ मांगा, हम भी खुशी के अंदर थे, हम भी अपने जनाब खुशी के अंदर इस तरह मगन हो गए थे कि हमें भी कुछ समझ नहीं आई कि हमने उसको भी कुछ लेना देना है। तो कहा कि आप ऐसे करें, आप उसके पास जाएं और उससे पूछें कि आपका बिल कितना बना है। ले जी, किससे मुक्सर असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब वहाँ पे जाते हैं उस बंदे के पास और उससे जाके कहते हैं कि बॉस पूछ रहे हैं कि आपकी कितनी मजदूरी है, आपके कितने पैसे हैं। तो जनाब मोहतरम बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा, इस बात का मैं एंड करने जा रहा हूँ। उसने 1 लाख का बिल बना के दे दिया। उस इंजीनियर ने, उस मैकेनिक ने 1 लाख रुपए का बिल बना के दे दिया। अब जब 1 लाख रुपए का बिल सेक्रेटरी साहब मालिक को देते हैं तो मालिक हैरान हो गया, यार ये क्या, इतने ज़्यादा पैसे। ना उसने कुछ किया, ना कोई इतना लंबा चौड़ा वो उसने हमारे सामने में हमने देखा कि ना उसने कोई ऐसा पुर्जा चेंज किया है, ना कोई नई चीज़ इससे लेके गया है, ना उसने इसमें कोई नई चीज़ डाली है। तो फिर 1 लाख रुपया किस चीज़ का। तो उसने सेक्रेटरी को वापस भेजा और कहा कि बॉस कहते हैं कि बताएं कि 1 लाख रुपया किस चीज़ का। उसने उस चिट के साथ नीचे एक और चिट बना के दे दी कि जनाब मोहतरम 1 हिट के 20 रुपये, 1 हिट के 20 रुपये। अब जब 20 का हिसाब लगाएं, 3 थी 60 रुपये बन गए। मालिक ने कहा कि आपने 60 रुपये की जगह 1 लाख रुपये का बिल बनाया है, तो ये क्यों। अब उसने फिर नीचे रिटर्न के अंदर ये लिख के भेजा मालिक की तरफ कि जनाब मोहतरम 1 लाख रुपया मैंने आपसे लेना है और 1 लाख रुपए में से 60 रुपए जो थे वो मेरी 3 हिट्स के थे जो मैंने लगाई थी, और बाकी जो 99,000 बाकी जितने भी बचते हैं 99,000 के अंदर से जनाब 940 रुपए जो आपको मुझको देने होंगे वो इस बात के हैं कि ये हिट्स लगानी कहां पे थी। बात समझ सकते हैं आप। 99,940 रुपए इस बात के हैं कि ये हिट लगानी कहां पे थी। देखें 3 हिट्स कहीं भी आप लगा सकते थे, लेकिन मसला हल नहीं होना था। मुझको पता था, मैंने डायग्नोस किया था, मैंने ये देख लिया था कि इसको फॉल्ट किस जगह पे है, लिहाजा मैंने उस जगह पे चोट लगाई जहां से मुझको फायदा होना था। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी के अंदर आप अपनी जिंदगी में मोशन को ऐड कीजिए, मेंटोर को ऐड कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा गाइडर रखिए जो आपको ये बताए कि ख़जाना कहाँ से निकलना है। हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, हम सभी लोग भाग रहे हैं, लेकिन मेहनतें कोशिशें, जब मेहनत बगैर किसी मकसद के होगी तो वो वक्त का ज़या होगा। जब आप मुसलसल दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सफ़र में हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं कि जो है ना वो एक लफ्ज़ बोला जाता है कि आवारा गर्द, आवारापन, ठीक है। इस यहाँ पे कुलफंटर का लफ्ज़ भी आता है कि अगर आपने मंजिल के बगैर सफ़र शुरू कर दिया है तो ये मंजिल पे नहीं पहुँचाएगा, बल्कि ये आपका आवारापन है। जब आप मोशन को ऐड करेंगे, रहनुमा को ऐड करेंगे, तो वो आपको ये बताएगा कि जो गड्ढा आप खोद रहे हैं, जो कोशिश आप कर रहे हैं, उस कोशिश का आपको रिवार्ड भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह हम में से बेशुमार लोग बस बगैर किसी गाइडेंस के, बगैर किसी लीडर के, बगैर किसी रहनुमा के कोशिश करते रहते हैं, और अपनी ज़िंदगी का जो पीक टाइम होता है, अपनी ज़िंदगी का जो आला वक्त होता है, जिसके अंदर ताकत होती है, मोटिवेशन होती है, एनर्जी होती है, जिसके अंदर इंसान के पास स्किल्स होती हैं, वो उन गढ़ों को खोदने में लगा देता है जिनको खोदने के बाद नीचे से खजाने की बजाय गड़े ही निकलते हैं, पत्थर ही निकलते हैं, मट्टी ही निकलती है। और अगर आप अपनी एनर्जी को बचाना चाहते हैं, अपनी ताकत को बचाना चाहते हैं, तो ज़िंदगी के अंदर अपने मोशन को ऐड कीजिए, अपने रहनुमा को ऐड कीजिए। हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, हर महान के ऊपर एक महान है, हर बड़े ज़हन के ऊपर एक बड़ा ज़हन है।
تو آپ کوشش کیجئے کہ کسی ایسے انسان کو اپنا رہنما بنائیے جو آپ کو یہ بتا سکے کہ آپ نے ہٹ کہاں پہ لگانی ہے اور آپ کو خزانہ ملنا ہے۔ ہوپ سو کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ میں یہ پوری گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ سیلف ہیلپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ اپنی لائف کو، آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ اللہ کریم میرے کنٹینٹ کی وجہ سے آپ کے مسائل کو حل کرے گا۔ مجھے اپنے کنٹینٹ پہ مان ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔